جس خطیب کا معیار گرے گا اس کا درجہ بھی گرے گا، جس عالم کا معیار گرے گا اس کا گراف بھی نیچا ہوگا۔ اگر یہ ساری باتیں تسلیم ہیں تو جس مسلمان کا گراف گرے گا، جس مسلمان کا معیار گرے گا، خالق کی نظر میں اس کا گراف بھی گر جائے گا۔ یہ مائک ہے، اسے بنانے والے نے بنایا ہے، جب تک یہ اپنے مقصد میں لگا رہے گا اس کی حفاظت ہوگی۔ جس کا مائک ہے اس کی نگرانی کرے گا، اور اگر اس نے کام کرنا بند کر دیا، یہ بے مقصد ہو گیا، تو یہ کوڑے دان میں رہے کہ کباڑ دان میں رہے، جس کا یہ ہے اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو کھلی ہوئی بات، جو چیز جس کام کے لیے بنائی جاتی ہے، جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے، جب تک وہ چیز مقصد میں لگی رہتی ہے مالک اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر اپنا مقصد کھو دے تو پھر مالک کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جو مائک ہے خراب ہو جائے، کہیں پھینکا رہے، اس کے مالک کو کوئی مطلب نہیں، اور جب تک یہ آواز اچھی نکال رہا ہے اسے پانی کی ایک بوند سے بھی بچانے کی کوشش کرے گا۔ اے انسان، بالخصوص ہے مسلمان، تجھ کو تو اللہ نے بہت معیاری بنایا تھا، اتنا معیاری بنایا کہ تیری برکت کو زمین اور آسمان کے وجود سے ملا دیا۔ علماء کا مجمع ہے، طلباء تشریف فرما ہے۔ کون نہیں جانتا کہ اسلامی عقیدے کے مطابق قیامت آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ کورونا کے بعد بھی اگر کوئی شک کرے تو پھر اس کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ قیامت آئے گی، لیکن یہ بھی عقیدے کا مسئلہ ہے کہ جب تک ایک بھی ایمان والا رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ آپ ذرا غور کریں کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا معیار کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے، ایمان کی طاقت اور اس کا پاور کیا ہے۔ قیامت کیا ہے؟ دوست کوئی خوبصورت پارک جگہ جگہ بنا دیا جائے گا، 200-400 منزلہ عمارت جگہ جگہ کھڑی کر دی جائے گی اور آپ کے نام اعلان کر دیا جائے گا۔ ساحل سمندر پر بہترین تفریح گاہ تیار کر دی جائے گی۔ قرآن کریم فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، قیامت جب آئے گی اس کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ زمین کو زلزلہ آ جائے گا اور فلک بوس عمارتیں دھڑام سے زمین بوس ہو جائیں گی۔ قرآن کریم فرماتا ہے قیامت جب آئے گی لوگ خوف کی بنیاد پر مدہوش ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے وما ہم بسکارا، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، مدہوش نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ قیامت جب آئے گی چاند کی چاندنی ختم، سورج کی روشنی ختم، دریا کی روانی کا نظام درہم برہم،
بلکہ اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ لیکن اے مسلمان، ذرا ایمان کی برکت دیکھ کہ جب تک ایک بھی مومن رہے گا، جب تک ایک بھی ایمان والا رہے گا، اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی۔ گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مومن کی یہ حیثیت ہے بارگاہ خداوندی میں کہ اس کی برکت سے نظام زمین قائم ہے، اس کی برکت سے سورج کی روشنی قائم ہے، اس کی اہمیت اتنی ہے بارگاہ خداوندی میں کہ اس کے ایمان کی برکت سے چاند کی چاندنی باقی ہے، ستاروں کی چمک باقی ہے۔ بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اگر کسی اور کو کچھ مل رہا ہے تو آپ کے ایمان ہی کی برکت ہے۔ کسی کو اگر کوئی نعمت مل رہی ہے تو آپ کے ایمان ہی کا صدقہ ہے۔ جب تک آپ قائم ہیں، نظام کائنات قائم ہے۔ یہ رتبہ آپ کو اللہ نے عطا کیا، اور کس نبی پر ایمان لانے کی بدولت، جس کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو بنایا، جس کے صدقے میں اس نظام کو اس نے برپا کیا ہے، اس محبوب کے صدقے میں اس کائنات کو بنایا، اور اس محبوب کے محبوبوں کی صدقے میں اس کو بچایا، بنایا ہے اپنے محبوب کی برکتوں سے، اور اسے بچایا ہے محبوب کے ماننے والوں کی برکت سے۔ آپ کا یہ درجہ ہے، آپ کا یہ معیار ہے، آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو لوگ آپ کو فنا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اعلیٰ حضرت کا شعر نظر ہے۔ شاخ پہ بیٹھ کے جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے، کہیں نیچا نہ دکھا دے تجھے شجرہ تیرا۔ ہمیں اگر ختم کرنے کا کوئی پلان بناتا ہے، ہمیں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، دنیا میں ہمارا وجود ایک مشن کے تحت ہے۔ ہم ایک مشن کے تحت آئے ہیں، اور وہ مشن عمارتوں کی تعمیر نہیں ہے، وہ مشن حکومتوں کا حصول نہیں ہے، وہ مشن پراپرٹی اور جائیداد کو جمع کرنا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچی، اس مشن کا اظہار وہاں سے ہو جائے گا۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا، مکین و مکان، بنے دو جہاں، اور ہم آئے یہاں پیسے کے لیے، ہم آئے یہاں جائیداد کے لیے، ہم آئے یہاں اقتدار کے لیے۔ ہم نے اپنے آپ کو معیار سے گرا دیا۔ جب کوئی شے معیار سے گرتی ہے تو اس کا درجہ بھی گر جاتا ہے۔ حضور مبلغ اسلام خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ عبدالعلیم میرٹھی نور اللہ مرقدہ، جن کی دعوت و تبلیغ کی برکت سے 70,000 غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ وہ ایک شہر پہنچے، افریقہ کے اس شہر کا نام کیپ ٹاؤن ہے۔ جارج برنارڈ شاہ، جو بہت بڑا ڈرامہ نویس، آئرلینڈ کا رہنے والا مشہور فلسفی ہے، اسے خبر ملی کہ علامہ عبدالعلیم میرٹھی کا یہاں پر ورود ہوا ہے۔ اس نے پیغام بھیجا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ علامہ میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وقت جگہ متعین کر دی گئی، دونوں کی ملاقات ہوئی۔ علامہ میرٹھی سے اس نے سوالات شروع کیے۔ علامہ میرٹھی علیہ رحمت و رضوان نے اس کے سوالوں کا جواب دینا شروع کیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے جذباتی انداز میں کچھ سوال کرنا شروع کیا۔
मगर अल्लामा मेरठी इल्म और बुर्दबारी के साथ जवाब देते रहे। फिर वो कहता है, मौलाना आप कहते हैं कि जो आपके नबी को मानेगा वही जन्नत में जाएगा, और जो आपके नबी को नहीं मानेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा, जहन्नम में जाएगा। अल्लामा मेरठी ने फरमाया, जी मेरा ये अकीदा है कि जो उस आखिरी नबी को नहीं मानेगा वो जन्नत में नहीं जा सकता, वो काफिर है, वो जहन्नम में जाएगा। फौरन उसने सवाल किया, क्या आप ये बता सकते हैं कि जन्नत और जहन्नम मालिक ने बना रखी है? अल्लामा मेरठी ने फरमाया, जी हाँ मैं बता सकता हूं। कहा, आप दलील दे सकते हैं कि जन्नत और जहन्नम भी कोई जगह है? अल्लामा मेरठी ने फरमाया, हाँ मैं दलील दे सकता हूं। उसने कहा कि एक बात याद रखिए, मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं आपके कुरान को नहीं मानता, मैं आपकी हदीसों को नहीं मानता, मुझे आप दलील कुरान और हदीस से मत दीजिएगा। कुरान और हदीस उसको नफा देगी जो कुरान को मानता है, जो नहीं मानता आप उसके सामने कुरान और हदीस से प्रूफ मत कीजिए। आप हमें सिस्टमेटिक अंदाज में समझाइए कि जन्नत भी है और जहन्नम भी है। अल्लामा मेरठी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसकी गुफ्तगू को सुनने के बाद फरमाया, क्या आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि हर शय की एक इंतहा है, जिसकी इब्तिदा है उसकी इंतहा है? उसने कहा, हाँ मैं ये मानता हूं, जिसकी इब्तिदा है उसकी इंतहा है। आपने फरमाया, इंसान के ऊपर बताइए गम आरिज होता है कि नहीं होता है? खुशी इंसान पर तारी होती है कि नहीं होती है? उसने कहा, बिल्कुल होती है। अल्लामा मेरठी ने फरमाया, बताइए खुशी की कोई इंतहा होती है कि नहीं होती है? कहा, हाँ। फिर आपने फरमाया कि गम और रंज की भी इंतहा होती है कि नहीं होती है? कहा, हाँ होती है। अब फिर अल्लामा मेरठी ने फरमाया, बताइए खुशी की इंतहा क्या है और रंज की इंतहा क्या है? वो खामोश हो गया। अल्लामा मेरठी ने फरमाया कि मुझसे सुनिए, खुशी की इंतहा कि जिसके आगे खुशी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, सारी कायनात की खुशियां जहां जमा हो जाए कि उसके आगे खुशी का इंसान तसव्वुर भी न कर सके, उस खुशी की इंतहा का नाम जन्नत है। उस खुशी की इंतहा का नाम जन्नत है। और रंज और गम जमा कर दिए जाएं कि उससे आगे रंज और गम का तसव्वुर भी ना हो सके, उस रंज और गम की इंतहा का नाम जहन्नम है। ये जन्नत है और ये जहन्नम है। जो उस नबी को मानेगा, रब्बे कदीर उसको इतनी नेमतें अता करेगा, इतनी खुशियां अता करेगा कि बंदा उससे आगे का तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। और जो उसको नहीं मानेगा, रब्बे कदीर उसे इतनी ईजा पहुंचाएगा कि उससे आगे का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बेशक सुभान अल्लामा मेरठी अलैहि रहमत व रिज़वान ने एक मौके पर अपनी तकरीर में फरमाया, इरशाद फरमाते हैं, लोग कहते हैं कि आगे बढ़ो तरक्की कर जाओगे, आगे बढ़ो तरक्की करोगे। बढ़ तो गए हम आगे। इंजीनियर अगर 50 साल पहले हमारी कौम में 2 मिलते थे तो आज 2000 मिलते हैं। डॉक्टर अगर 4 मिलते थे तो 4000 मिलते हैं। आलिम अगर 5 मिलते थे तो 5000 मिलते हैं। शायर अगर कोई 1 रहता था तो 10,000 मिलते हैं। आप देख लीजिए कि किस कदर तरक्की हुई है। जो नात पढ़ने लगे वो शायर हो जाए, जो तकरीर करने लगे वो खतीब अहले सुन्नत हो जाए, जो बैठ जाए दरसगाह में वो आला मुदर्रिस कहलाए। मेयार जब बदलता है, गिरता है, तो वकार भी गिरता है। अल्लामा मेरठी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोग कहते हैं आगे बढ़ो तरक्की करोगे, आगे बढ़ो तरक्की करोगे। अल्लामा मेरठी फरमाते हैं, मैं कहता हूं पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो और पीछे चलो। ये अल्लामा मेरठी के जुमले हैं। और पीछे चलो
और पीछे चलो, और पीछे चलो, और 1400 साल पीछे चले जाओ और मुस्तफा के गुलामों को देख लो, उनके किरदार को अपना लो, उनकी जिंदगी को अपना मेयार बना लो, उन जैसी मोहब्बत अपने दिल के अंदर पैदा कर लो। खुदा की कसम तुम भी कहोगे दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, फरमान पे दौड़ा के ताजुशरिया का नाम उन्होंने लिया तो आपका पैगाम मुझे याद आ गया। आज से 6 साल पहले मैंने हुजूर आकाए नेमत मुर्शिद बरहक ताजुशरिया अली रहमत व रिजवान से अर्ज की, हुजूर हालात ऐसे, ये हो रहा है, भक्तियां कसी जाती हैं, हम चलते हैं तो जुमले सुनाए जाते हैं, हालात बहुत मुश्किल से मुश्किल तर किए जा रहे हैं, क्या किया जाए। हुजूर ताजुशरिया ने थोड़ी देर तवक्कुफ फरमाया और फिर इरशाद फरमाया, वलक़द अमुर्रु अलल लईम यसुब्बुनी फमरैतु थम्मा क़ुल्तु ला यानीनी। यही पैगाम कौम को दे दीजिए। एक कौम को पैगाम ताजुशरिया ने दिया है। हुजूर ताजुशरिया से जब मैंने अर्ज की थी, हुजूर 2 माह के बाद ईद उल फित्र का मौका आ रहा है, ईदगाह से कौम को क्या पैगाम दिया जाए, हालात बहुत खराब है। हजरत ने फरमाया यही शेर पैगाम है। फरमाते हैं वलक़द अमुर्रु अलल लईम यसुब्बुनी फमरैतु थम्मा क़ुल्तु ला यानीनी। शायर कहता है कि जब मैं किसी कमीने के पास से गुजरता हूं तो मुझे देख करके वो गालियां देता है, जब मैं किसी नाअहल के पास से होकर गुजरता हूं तो मुझे देखकर मेरा मजाक उड़ाता, मुझे जुमले कसता है। शायर कहता है वलक़द अमुर्रु अलल लईम यसुब्बुनी, मैं नाअहलों के पास से जब गुजरता हूं तो वो मुझे गालियां देते हैं, लेकिन फमरैतु थम्मा, मैं वहां से गुजर जाता हूं और सुन करके मैं ये सोच लेता हूं कि मुझे नहीं कह रहा है, वो किसी और को कह रहा है। अल्लामा मुबल्लिग इस्लाम मेठी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो पैगाम दिया, आला हजरत ने जो पैगाम दिया, बिलखुसूस हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने जो पैगाम दिया, वहीदुज़्ज़मान अल्लामा आशिकुर रहमान नव्वरल्लाहु मरकदहू ने जो पैगाम दिया, खुदा की कसम वो पैगाम आपके लिए इक्सीर हयात है। उस पैगाम को अपना करके ही आप दुनिया और आखिरत की सुरखरुई हासिल कर सकते हैं। हुजूर ताजुशरिया ने फरमाया ना समझ मरता है जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ। हम जाते हैं कहीं तो लोग कहते हैं हजरत हालात ऐसे हैं। कुरान करीम की तिलावत मुझे जब मौका मिलता है तो उसकी सआदत हासिल करता रहता हूँ, खासकर फ्लाइट के सफर में तो पढ़ते ही गुजरता है, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अब ये मत सोचिए कि 70 और 80 साल 90 साल जिएंगे, रंगीनियों में रह लें, जब बुढ़ापा आएगा तब चल करके कुछ इबादत कर लेंगे। अब आपके लिए ये फुर्सत के लम्हात अनका हैं। अब हमेशा अपने आप को वहां के लिए तैयार रखिए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आपके ईमान को बर्बाद करने के लिए न जाने कितने मंसूबे तैयार कर लिए गए, आपको कुफ्र की तहरीस पर खड़ा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, आपके अकीदे को तबाह बर्बाद करने के लिए तहरीकें चलाई जा रही हैं। 1 महीने के अंदर मैंने जो अंदाजा लगाया, हजारों अफराद शिर्क और कुफ्र की गंदगी में जा चुके। जरा सी मुसीबत आई और उन्होंने कुफ्र और शिर्क को बड़ी आसानी से अंदर अपने हजम करने का उन्होंने अपने अंदर जज्बा पैदा कर लिया। क्या उन्हें रसूल पाक की हदीस नहीं पहुंची? मेरे आका सरवर कौनैन इरशाद फरमाते हैं,
لا تشرک باللہ وإن حرقت، خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اگر تمہیں جلا کر کے خاکستر کر دیا جائے، اگرچہ جلا کر کے تمہیں ختم کر دیا جائے، مگر خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ذرا سی مصیبت آئی اور لوگوں نے کفر و شرک کو اپنانا شروع کر دیا۔ نہ جانے کتنے لوگوں نے خدائے وحدہ لا شریک کی بجائے معبودان باطلہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے اور اپنے ماتھے کو ٹیک کر کے کفر و شرک کی گندگی میں اپنے آپ کو ملوث کر لیا۔ حالات ایسے ہیں کہ جو ایک عظیم سرمایہ آپ کے اندر ایمان ہے، اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ساری تحریکیں بالکل یکجا ہو چکی ہیں، اور آپ کے ایمان کو برباد کرنے کی ہر طرف سے کوششیں جاری ہیں۔ ایسے حالات میں بھی اگر یہ نوجوان نہ سدھرے تو پھر بتائیے ان تقریروں سے اور ان نعتوں سے آپ کو کب فائدہ پہنچے گا؟ جہاں کہیں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں حضرت حالات خراب ہیں، میں قرآن شریف کی تلاوت کرتا رہے تو آپ سے بھی عرض کروں گا، آج آپ کے لیے کوئی عذر کی جگہ باقی نہیں رہی کہ حضرت ہم حافظ نہیں ہیں، چلتے ہوئے کیسے قرآن پڑھیں؟ اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو اس موبائل میں سب کچھ موجود ہے، ہزاروں کتابیں اسلامی موضوع پر موبائل کے اندر موجود ہیں، قرآن موجود ہے، ترجمہ قرآن موجود ہے، بزرگوں کی سیرت موجود ہے۔ میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، ایک آیت کریمہ پر جا کر کے میری نظر ٹھہر گئی۔ میں نے اس آیت کریمہ پہ جب غور کیا تو مجھ کو حالات کے مطابق حل اس میں عطا کیا گیا۔ قرآن کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ قرآن کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، اگر کہیں کسی گروہ سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے، کہیں مقابلہ ہو جائے، کہیں ملاقات ہو جائے، کہیں کوئی دشمن تم پر اٹیک کرنے کی تیاری میں تمہارے سامنے آ جائے تو کیا کرو گے؟ ہائے ہائے کرو گے؟ سیاست کے گھڑیاروں میں جا کر کے چکر لگاؤ گے؟ کیا کرو گے؟ چیخو چلاؤ گے؟ قرآن کہتا ہے، یہ نسخہ قرآن نے بتایا ہے، میں نے اور کسی عالم نے آج کے نہیں بتایا ہے، قرآن کہتا ہے ایسے حالات اگر تمہارے سامنے پیش آ جائے فَاثْبُتُوا، تو اپنے ایمان پر تم مضبوطی سے قائم ہو جاؤ، ہر طرح کی مشکلات کو دیکھ کر کے مسکرا کر کے کہو ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ مشکلات میں خدا بند قدوس پر ایمان کو اتنی مضبوطی سے تم اپنے اندر پیدا کر لو کہ اگر پہاڑ بھی تجھے ہلائے تو اپنی جگہ سے نہ ہلے، تو اپنی جگہ پر قائم رہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور خدا کو خوب یاد کرو۔ جب یہ تم کرو گے لعلکم تفلحون، تو اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ یہ نسخہ قرآن نے دیا ہے، مگر اس نسخے پہ لوگ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو اب ساری رحمتیں ہم پر نازل ہوتی رہیں گی، جس طرح سے من و سلوہ اترتا ہے ویسے ہی ہم پر رحمتیں بھی اترتی رہیں گی۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ گزشتہ انبیاء کرام کے مومن اصحاب کو کس طرح سے آزمایا گیا۔ آپ تو اس وقت کسی آزمائش میں نہیں ہے، اس لیے کہ رب قدیر ان حالات میں بھی عزت و آبرو کے ساتھ آپ کو جینے کا موقع عطا کیے ہوئے ہیں۔ حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے وہاں یہ فرمایا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں تم جیسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھوں۔ ایک مولانا صاحب ہیں، وہ ذرا تفریحی مزاج رکھتے ہیں، بس 2 چند منٹ۔ نقیب اجلاس حلیم حاضر صاحب، یہ صرف نقیب نہیں ہے، نو سے نقیب نو سے نقاد ہے، یہ ناقد اور نقاد بھی ہے، مگر نام ان کا حلیم ہے۔ البتہ جب یہ قلم چلاتے ہیں تنقید کا تو وہاں حلم و بردباری نہیں دکھاتے، کہتے ہیں حلیم جیسے کھایا جاتا ہے ویسے تمہاری ہر غلطی کو میں کھا جاؤں گا۔ بہرحال وہ ذرا تفریحی مزاج ہیں، ان کے اتفاق سے وہ سفر کر رہے تھے، ان کی بس خراب ہو گئی۔ بس خراب ہوئی تو سامنے
جو گاؤں تھا وہ غیر مقلدوں کا تھا۔ اس بس میں کچھ مسلمان سفر کر رہے تھے، نیچے اتر گئے، ادھر جمعہ کی اذان ہونے لگے۔ ایک شخص نے کہا مولانا چلیے نماز پڑھایا جائے۔ مولانا کی زبان سے نکل گیا ککر بلار کے پیچھے ہماری نماز نائی ہو۔ حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہا جو چاہو کرو، لیکن یہ کہو کہ ہم تمہیں اپنا امام اور اپنا پیشوا اور مذہبی امامت کے لیے تمہیں اپنا قائد مان لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو مصطفیٰ کا وفادار ہے وہ ہمارا ہے، جو ان کا غدار ہے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ کسی کی محبت کو آزمانے کے لیے میں نے جو کتابوں میں پڑھا ہے اس سے یہ سمجھا ہے کہ بس دو ہی طریقہ، اگر آپ شاعر اہل سنت اسد اقبال صاحب سے محبت کرتے ہیں اور نقیب اجلاس حلیم حاضر صاحب آپ کو جانچنا چاہیں کہ واقعی آپ ان سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، یہ معیار سب کے لیے ہو سکتا ہے۔ اس کے جانچنے کا دو ہی طریقہ اور بہت آسان طریقہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ان سے محبت کا دعویٰ ہے تو حلیم صاحب آپ کو آزمائیں گے اور اس آزمائش میں یہ دیکھیں گے کہ آپ ان کے دوستوں سے دوستی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں۔ اگر آپ ان کے دوستوں سے دوستی رکھتے ہیں تو آزمائش کے اس طریقے میں آپ کامیاب ہیں۔ گویا آپ کو انہوں نے آزما لیا اور واقعی آپ معیار پر اترے کہ اگر آپ کو اسد صاحب سے محبت تو ان کے دوستوں سے بھی محبت ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو ان کے دشمن ہیں یہ دیکھیں گے نقیب اجلاس صاحب کہ اسد صاحب کے جو دشمن ہیں یہ جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے، تو اسد صاحب کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہیں یا ان سے وہ بھی دشمنی کرتے ہیں۔ یہ معیار ہے، کسی کو آزمانے کا یہ طریقہ ہے۔ اگر آپ کو نبی سے محبت کا دعویٰ ہے تو اسی معیار پہ آپ کو تولا جائے گا کہ نبی کے دوستوں سے دوستی ہے کہ نہیں ہے اور نبی کے دشمنوں سے دشمنی ہے کہ نہیں ہے۔ یہی معیار قرآن نے دیا ہے، یہی معیار حدیث نے دیا ہے، یہی معیار لے کر کے حضور مجاہد ملت عرب و عجم میں چلتے رہے۔ اسی معیار پر علامہ عاشق الرحمان صاحب نے اپنی زندگی گزاری اور انہوں نے یہ بتایا کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دو۔ اگر آپ کو رسول پاک سے محبت ہے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو ان کے محبوب ہیں ان سے محبت کیجئے اور جو ان کے گستاخ ہیں ان سے آپ نفرت کیجئے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں بلکہ ادھر بھی رہے اور ادھر بھی رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مکر تو کر رہے ہیں مگر محبت نہیں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم تو اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم تو سنی ہیں، ہم کیسے بدعقیدہ ہو سکتے ہیں؟ لیکن بدعقیدہ کے پیچھے نماز پڑھنے میں انہیں ذرا جھجک نہیں محسوس ہوتی ہے اور جہاں پاتے ہیں وہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جس بدعقیدہ کے ساتھ چاہے وہ چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دو۔ جامعہ حبیبیہ جو آپ کا عظیم ادارہ ہے، اس کا ایک معیار ہے، اس کا ایک تشخص ہے، یہ اپنے دینی تسلط کی بنیاد پر ہندوستان میں منفرد ادارہ ہے۔ علامہ عاشق الرحمان علیہ رحمت و رضوان کتنا پیارا جملہ استعمال فرماتے تھے، مجھ سے خود کئی بار فرمایا مولانا اگر کوئی ایسا ویسا مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ میں تم سے ملنے کے لائق نہیں ہوں۔ یہ نہیں فرماتے کہ تم مجھ سے ملنے کے لائق نہیں ہو، حالانکہ بات یہی ہوتی کہ وہ ان سے ملنے کے لائق نہیں ہوتا، مگر فرماتے جاؤ میں نہیں ملوں گا، میں تم سے ملنے کے لائق نہیں ہوں۔ حالانکہ وہ اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ جو رسول پاک کا نہیں ہے ہم اس سے ملنا کبھی نہیں گوارا کریں گے، لہذا تم بھی اسی ڈگر پہ رہنا
فارغ ہونے والے طلبا جن کو یہاں کے اساتذہ نے خون جگر پلایا ہے، دین کا علم دے کر کے ان کے سینے کو منور کیا ہے، یاد رکھیے گا قرآن و حدیث میں جس علم کی فضیلتیں آئی ہیں وہ علم دین ہی ہے۔ اگر علم دنیا یہ حقیقت میں علم ہوتا تو عرب کا بہت بڑا دانشور ابو جہل نہ کہلاتا، حالانکہ اس کے ماننے والے اس کو ابو الحکم کہتے تھے، حکمتوں کا باپ تھا وہ، ہر مشکل کو وہ چٹکیوں میں حل کرتا تھا، مگر چونکہ اللہ اور رسول کی معرفت اسے حاصل نہیں ہو سکی تو رہا ہوگا وہ دانشور، رہا ہوگا پروفیسر، رہا ہوگا ابو الحکم، مگر رسول پاک نے اسے ابو جہل فرما دیا تو قیامت تک کے لیے لوگوں کی زبان پر ابو جہل ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو علم خدا اور رسول کی معرفت نہ پہنچے، جو علم اللہ اور رسول کی عظمت دل میں نہ پیدا کرے، جس علم کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نہ حاصل ہو، وہ علم کبھی نفع بخش نہیں ہو سکتا۔ علم وہ نفع بخش ہے جو انسان کو خالق کائنات کی معرفت عطا کرتا ہے، اور یہ ادارے آپ کو اسی حقیقی علم کی سوغات تقسیم کرنے کے لیے قائم کیے گئے ہیں۔ رب قدیر اپنے کرم سے اس میکدے کو قیامت تک محفوظ رکھے اور یہاں کے ساقی تشنگان علم و معرفت کو اپنے جام سے یوں ہی سیراب کرتے رہیں۔ میں نے اپنی گفتگو ذرا لمبی کر دی، 2 بجنے والا ہے، حالانکہ اس وقت تک اجلاس اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے۔ رفیقان محترم، حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان نے جس مجاہدانہ کردار کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک کی، سماج کی، دین کی، مسلک کی، مذہب کی، مشرب کی خدمت کی، آپ دعا کریں کہ یہ ادارہ صبح قیامت تک اسی مشن کو لے کر کے بڑھتا رہے، اور یہاں جو طلبہ آئیں اسی علم کو اپنے سینے میں لے کر کے جائیں اور امت مسلمہ کی صحیح رہنمائی کریں، اور حضور مجاہد ملت، حافظ ملت، علامہ اشرف الرحمان، بلکہ کل اولیاء امت، اس لیے کہ ہمارے رضا نے ہم کو یہی